رمضان الکریم کے 5ویں روزے کی عبادتوں کے ساتھ آپ کی یہ بہن حاضر ہے۔ جیسا کہ ہر قرآن پاک کے شروع میں اور آخر میں اسماء الحسنی لکھے ہوتے ہیں، اگر نہیں لکھے ہوتے تو آپ کسی اسلامک شاپ پہ جا کے اسماء الحسنی آپ لے سکتے ہو، یا پھر اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو کیا ہی بات ہے۔ بعد نماز فجر صرف 3 مرتبہ اسماء الحسنی روزہ نمبر 5 یعنی 5ویں روزے کو اگر اسماء الحسنی 3 مرتبہ پڑھتے ہو تو یقین مانے آپ کے پورا گھر اور آپ کے گھر کے یعنی کہ 10 گھر آپ کے دائیں طرف، 10 گھر آپ کے بائیں طرف، 10 گھر آپ کے سامنے اور 10 گھر آپ کے پیچھے والے، یہ تمام حصہ ایک حصار میں آ جاتا ہے، اور اس کی رحمت اور برکت ان تمام گھروں پر پورا سال بڑھتی ہے۔ اور اگر یہ نیت کر کے اس عمل کو کیا جائے کہ یا اللہ پاک ہمارے گھر کو بلاؤں سے اور جادو سے اور اس قسم کے غلط طریقوں سے بچا دیں اور پریشانیوں سے اور رزق کو وافر کر دیں، تو یقین مانے کہ لفظ 3 مرتبہ کا آخری لفظ جب ادا ہوگا اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ اسی کے بعد نماز ظہر 17 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 17 مرتبہ آپ صرف پڑھیں گے، اور جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے تو آپ نے کیسے دعا کرنی ہے، آپ نے اللہ پاک سے فرمانا ہے یا اللہ پاک آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، جب انہوں نے یہ دعا کی تھی آپ نے انہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیا، تو میرے رب کی ذات، میرے رب العزت کی ذات آپ کو بھی جو بھی آپ کی پریشانی اور مشکل ہوگی اس میں سے آپ کو باہر نکال دیں گے۔ الحمدللہ پورا سال آپ کے اوپر کوئی پریشانی، کاروباری پریشانی، دکھ تکلیفیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہ نیت کر کے اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ آپ کے نیک اور سہل اولاد یعنی اچھی نمازی پرہیزی اولاد آپ کی ہو، تو یہ دعا بھی انشاءاللہ اس دعائے عظیم سے قبول و منظور ہوتی ہے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وظیفہ سورہ ملک 3 مرتبہ پڑھ کر جو بھی یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور دوزخ کی آگ سے ہمیں دور رکھ، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے جسم مبارک کے اوپر آپ جب پھونک مار کر پھیرو گے تو یقین مانے اس شخص کے اوپر قیامت تک دوزخ کی آگ حرام ہوگی اور قبر کے عذاب سے وہ بچ جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ آپ رمضان المبارک کے دنوں میں کریں گے، رمضان المبارک کے دنوں میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر یہ عمل عام دنوں میں کرتے ہو تو اس کی فضیلت اور طرح سے ہے، لیکن اگر آپ رمضان الکریم کے 5ویں روزے میں یہ عمل کرتے ہو تو یقین مانے کہ بہت نایاب ہے۔ جس طرح بتایا جا رہا ہے ہر پہر الحمدللہ اللہ کے حکم سے سچ ہے، آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرنے والے ہیں، اور بہت بلند عظیم الشان میرے رب کا نام ہے۔ اس کے بعد جب مغرب کی نماز ادا کر لو تو دعائیں مغفرت 2 تسبیح پڑھ لیا کرو، یعنی تیسرا کلمہ آپ ضرور پڑھا کرو۔ جیسے کہ اگر آپ کو تیسرا کلمہ نہیں آتا تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ تیسرا کلمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے شک میرے رب، میری ذات رب ہم ہی ظالم ہے، آپ کی ذات بہت بلند ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دعا بھی کر سکتے ہو۔ دونوں دعائیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہو۔ بعد نماز عشاء صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل
जैसा कि मैंने पहले भी आपको इसकी पूरी तफसील बता दी है, उस तरह आप सलात तस्बीह पढ़ सकते हो। अगर जिनको सलात तस्बीह का नहीं पता तो वो 2 नफल तौबा के और 2 नफल अपनी दुआ की कबूलियत के पढ़ के और अल्लाह पाक से सजदे में जाकर 101 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़कर दुआ करें तो इंशाअल्लाह उसकी तमाम दुआएं कबूल और मंजूर होंगी। इसी के साथ, इसी नायाब वज़ाइफ के साथ 5वें दिन के रोजे के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत दी, अल्लाह हाफिज।